آج ہم آپ کو ایک بڑی اہم خبر دینے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ای او بی آئی صوبوں کو منتقل ہو رہا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ ای او بی آئی پینشنر ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا آپ کا عزیز ای او بی آئی پینشنر ہے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک سننا انتہائی ضروری ہے۔ 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آتی ہے تو بہت ساری وزارتیں اور ادارے صوبوں کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس فہرست میں ای او بی آئی ورکرز ویلفیئر فنڈ بھی شامل ہے۔ ای او بی آئی کو 2011 تک مکمل طور پر صوبوں کو منتقل ہونا تھا، لیکن یہ عملی طور پر تاحال ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر قانونی طور پر اس وقت دیکھا جائے تو جو ای او بی آئی ہے یہ اس وقت صوبائی سبجیکٹ ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے زیر ماتحت چل رہا ہے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں جو ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، ان کی تقسیم پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ پنجاب اور سندھ جو ہے وہ منتقلی کا حامی ہے، مگر کے پی کے اور بلوچستان کے اس میں کچھ تحفظات ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ سندھ نے اس میں سبقت لی۔ سندھ نے 2014 میں اپنا ایک قانون بنایا جس کو سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 2014 کہا جاتا ہے، اور سندھ کا یہ موقف تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا اختیار ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اپنی ای او بی آئی خود چلائیں گے۔ اس میں ہوا کیا، جب یہ ای او بی آئی ایکٹ آیا تو سندھ نے اس ایکٹ کے ذریعے جو جو ادارے تھے، جو بزنس مینز تھے، ان کو نوٹسز وغیرہ دیے۔ تو اب جو بزنس مین تھے وہ کراچی ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی ایک طرف ہم وفاق کو ای او بی آئی فنڈز دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہمیں پروونشل ای او بی آئی فنڈز کے نوٹسز آ گئے ہیں۔ تو اس میں کورٹ نے کیا کیا کہ مین وائل جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اور جب تک یہ فائنلائز نہیں ہو جاتا کہ وفاقی حکومت چلائے گی یا صوبائی، تو تا وقت اس نوٹسز کو سٹے کر دیا گیا۔ تو سنس دین جو سندھ کا ایکٹ ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیبل نہیں ہے، لیکن ہفتہ پہلے اس پہ دوبارہ نیوز میں باز گشت ہوئی ہے، ڈسکشن کا حصہ رہا ہے کہ اس پہ دوبارہ اوپینینز، ڈسکشن اور مشاورت کی جائے، اور جس میں سندھ کو بھی شامل کیا جائے، باقی صوبوں کو بھی شامل کیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ای او بی آئی دوبارہ منتقل ہو جاتا ہے صوبوں کو، جیسے کہ 18th امینڈمنٹ میں لکھا ہے، تو اس میں جو امپلائیز ہیں ان کا کیا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو اس پہ ہم تھوڑا براڈر سینس میں نظر ڈالیں گے۔ اگر یہ صوبوں کو منتقل ہوتا ہے تو اس میں یقینی طور پہ جیسے لیبر ابھی بھی آپ دوستوں کے علم میں ہوگا کہ لیبر ابھی صوبوں کو منتقل ہو گئی ہے، ہر صوبے نے اپنا لاء بنایا ہے، جیسے پنجاب نے پیرا بنایا ہے، اسی طرح وفاق نے بنایا ہے، سندھ نے، اور ساروں نے اپنا علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل لاء بنایا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوا، اس نے ہر ایک نے اپنی اپنی اس میں جورسٹکشن دی، بہت ساری اسٹیبلشمنٹ ایسی نکلی جن کے ایک سے زیادہ صوبوں میں کاروبار تھے، ان کے لیے پھر وفاق کو علیحدہ سے لیجسلیشن کرنی پڑی، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ۔ گو کہ یہ جو لیبر سبجیکٹ اس وقت صوبوں کو ہے، وفاق نے اس کے باوجود بھی لیجسلیشن کی اور سپریم کورٹ نے اس کو ایز پر لاء ڈکلیئر کیا، اس کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ڈکلیئر کیا۔ تو اس وقت بھی جو پوزیشن ای او بی آئی کی ہے، اس میں بھی اگر وفاق میں ہی قانون کو رکھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ لیبر لاء کے تحت لیبر کا جو سبجیکٹ ہے وہ جانا تھا صوبوں کو، اور صوبوں نے اپنی اپنی لیجسلیشن کر بھی لی۔ اس کے باوجود جو اسٹیبلشمنٹ ایک سے زیادہ صوبوں میں کام کر رہی ہیں، یا وہ
فیڈریشن میں کام کر رہی ہیں یعنی کہ اسلام آباد میں، تو ان کے لیے علیحدہ سے لا بنا دیا گیا، اور اس کو قانون نے، سپریم کورٹ نے کہا یہ ویلڈ لا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ای او بی آئی اپنا لا فیڈرل لا کو ہی رکھے، چاہے یہ صوبوں کو منتقل ہو گیا ہے، تو اس میں جو امپلائیز ہیں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عملی طور پر ابھی بھی وفاق کے کنٹرول میں ہے یہ ای او بی آئی۔ سندھ نے اس میں پہل کی اور ایکٹ بنایا، لیکن اس میں اسٹے آ گیا۔ تو اس میں یہ بڑی اہم بات ہوگی کہ آگے آنے والی جو ڈسکشن ہے، جو لا میکر کرتے ہیں، جو صوبے انٹرنل پروونشل ایشوز پہ ڈسکس کریں گے، تو اس میں کیا وہ رائے بناتے ہیں۔ لیکن اس وقت تاحال پوزیشن یہ ہے کہ وفاق اس کو لے کے چل رہا ہے، اور صوبوں کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد پاور ضرور ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی اس میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک اب دوبارہ جو مشاورت ہو اور اس کا رزلٹ آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔